بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بخیر و عافیت۔ ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ملک و قوم اور عالمی دنیا کے لیے دعا گو بھی ہوں گے کہ اللہ پاک جلد ملک و قوم اور عالمی دنیا کے حالات بہترین کر دے۔ پیارے بچوں، آج مورخائی 21 مئی 2021 اردو جماعت پری نوہم سبق نمبر ہم 6 کی طرف چلتے ہیں۔ منشی پریم چند کا تعارف۔ آج ہم کریں گے منشی پریم چند کا تعارف۔ منشی پریم چند تاریخ پیدائش ہے بیٹے ان کی، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 1880 سے 1936۔ اصل نام دھمپت رائے تھا۔ والد کا پیشہ ڈاک خانے میں ملازمت کرتے تھے۔ سرکاری ملازمت کا آغاز کیا انہوں نے 1900 میں، بی اے کیا 1919 میں، ملازمت سے استعفیٰ دیا 1921 میں، پہلے اجلاس کی صدارت کی 1936 میں، وفات پائی 1936 میں بنارس میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا اور ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کر لیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے اور 1919 میں انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بچوں، بہت بڑے افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ منشی پریم چند بہت ہی اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سے تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کی طرف بہت ہی اہم کام کیا۔ انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا 1921 میں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو علمی و ادبی کاموں میں مشغول کر لیا۔ ٹھیک ہے، 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت ہوئی اور اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت ہوئی اور انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور اسی سال بنارس میں وفات پا گئے۔ بچوں، منشی پریم چند نے افسانہ نگاری میں بہت ہی مقام حاصل کیا۔ انہوں نے پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 1921 میں انہوں نے اپنی ملازمت بھی چھوڑ دی اور مکمل طور پر وہ علمی ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ یوں انہوں نے بہت سے افسانے جو ہیں وہ افسانوں کے مجموعے تیار کیے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کے افسانوں کے مجموعوں کے نام کیا کیا ہیں۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی سال انہوں نے بنارس میں وفات پائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پریم چند اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو دیہات میں رہتے تھے، مزدور طبقہ تھا، کسان طبقہ تھا، ان کی زندگی اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ بیان کیا اور انہوں نے اپنے افسانوں میں ان کا ذکر کیا۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ان کے جو افسانے ہیں ان میں نیکی جو ہے وہ تمام تر مشکلات، جتنے بھی اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مقابلہ جب اس کا
ہوتا ہے تو وہ غالب ہمیشہ رہتی ہے۔ جب نیکی اور بدی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو بے شک نیکی جو ہے اس کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ غالب کون آ جاتا ہے؟ ہمیشہ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہمیشہ نیکی کو جو ہے وہ غالب ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ اس کے ساتھ آپ نے منشی پریم چند کا تعارف، پہلی 2 لائنیں، مدرس ہو گئے یہاں تک، بلکہ آغاز کیا، سرکاری ملازمت کا آغاز کیا، یہاں تک آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ سرکاری ملازمت کا آغاز کیا یہاں تک۔ پریم چند کا اصل نام دمپت رائے تھا، ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملھی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ یہ بچوں آپ کا لکھنے کا کام ہے، ہوم ورک ہے۔ صفحے کے اوپر آپ اپنا نام پین کے ساتھ لکھیں گے، آئی ڈی لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، سیکشن لکھیں گے۔ اس کے بعد خوبصورت لکھا ہوا اپنا ہوم ورک جو ہے اس کی اب تصویر بنا کر جو ہے وہ سینڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔